یاجوج ماجوج کسی فرد، چیز یا انسان کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک پوری قوم کا نام یاجوج ماجوج ہے، جو حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یاجوج ماجوج قوم بے حد طاقتور قوم ہے۔ لوٹ مار کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا اور فساد مچانا اس قوم کا ایک طرح سے پیشہ تھا۔ ان کی آبادی کی بات کی جائے تو ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ یاجوج ماجوج کا قیامت سے پہلے دنیا میں خروج ہوگا۔ یہ سد سکندریہ سے نکلیں گے اور ساری دنیا میں پھیل جائیں گے اور ساری دنیا کے امن و امان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ موسم بہارا میں نکلتے تھے اور ہر ہری چیزیں، پتے درخت، یہاں تک کہ انسانوں، جنگلی جانوروں، سانپ بچھو تک کو کھا جاتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ نے اس قوم کا ذکر فرمایا ہے۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یہاں تک کہ جب دو دریاؤں کے درمیان پہنچا، ان دونوں کے پرے اس نے ایک ایسی قوم پائی جو بات سمجھنے کے قریب بھی نہ تھی۔ تاریخ کے حوالے سے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب ذوالقرنین اس جگہ پہنچے جہاں یاجوج ماجوج کا ظلم تھا، ایسے میں وہاں کے مخلوق سے حضرت ذوالقرنین کو یاجوج ماجوج کے واقعہ کا پتہ چلا۔ پھر لوگوں نے حضرت ذوالقرنین سے مدد کی گہار لگائی۔ ایسے میں حضرت ذوالقرنین نے دو پہاڑوں کے درمیان جس سے یاجوج ماجوج آتے جاتے تھے، اسے اللہ پاک کے حکم سے تانبا، لوہا اور شیشے کی دیوار بنا دیا۔ اس طرح سے یاجوج ماجوج ہمیشہ کے لیے قید ہو گئے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کے بارے میں ذکر ملتا ہے کہ یہ 200 گج اونچی، 50 یا 60 گج کے قریب چوڑی ہے۔ یاجوج ماجوج کی دیوار کو سد سکندریہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ ذوالقرنین کا اصلی نام سکندر بھی تھا۔ مسلم شریف میں دجال کے قتل ہو جانے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگوں کے پاس پہنچ کر چہروں پر ہاتھ پھیرنے کے بعد یاجوج ماجوج کے نکلنے کا ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ اسی حال میں یعنی دجال کے قتل کے بعد لوگوں سے ملنے جلنے میں ہوں گے کہ اللہ پاک کی ان کی طرف وحی آئے گی کہ بے شک میں اپنے ایسے بندوں کو نکالنے والا ہوں کہ کسی میں ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، اس لیے تم میرے مومن بندوں کو طور پر لے جا کر محفوظ کر دو۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر طور پر تشریف لے جائیں گے اور خدا یاجوج ماجوج کو بھیج دے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ دوڑ پڑیں گے۔ ان کی زیادتی کا یہ حال اور عالم ہوگا کہ جب اگلا گروہ تبریہ کے تالاب پر پہنچے گا تو تمام پانی پی جائے گا اور اسے اس قدر سکھا دے گا کہ پیچھے کے لوگ اس تالاب پر گزریں گے تو کہیں گے کہ ضرور اس میں کبھی پانی تھا۔ اس کے بعد چلتے چلتے وہ خمر پہاڑ تک پہنچیں گے جو بیت المقدس کا ایک پہاڑ ہے۔ یہاں پہنچ کر کہیں گے کہ ہم زمین والوں کو تو قتل کر چکے، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں۔ چنانچہ اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں خدا اپنی قدرت سے خون میں ڈوبا ہوا واپس کر دے گا۔ یاجوج ماجوج زمین میں دنگا فساد مچا رہے ہوں گے اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ طور پہاڑ پر گھرے ہوئے ہوں گے، یہاں تک کہ اتنے ضرورت مند ہوں گے کہ ان میں سے ایک شخص کے لیے بیل کی سینی یعنی گوشت ان 100 دیناروں سے بہتر ہوگی جو آج تم میں سے کسی کے پاس ہو۔ پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جانب اللہ کے حضور میں گڑ گڑائیں گے اور یاجوج ماجوج کی ہلاکت کی دعا کریں گے۔ چنانچہ خدا یاجوج ماجوج پر بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں نکلنے والی بیماری جسے عرب والے نقف کہتے ہیں بھیج دے گا، جو ان کی گردنوں میں نکل آئے گی اور وہ سب کے سب ایک ہی وقت میں ہلاک ہو جائیں گے جیسے ایک ہی شخص کو موت آئی ہو، اور سب ایسے پڑے ہوں گے جیسے کسی شیر نے پھاڑ ڈالے ہوں۔ ان کے مر جانے کے بعد
اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی طور پہاڑ سے اتر کر زمین پر آئیں گے اور زمین پر بالشت بھر جگہ ایسی نہ پائیں گے جو ان کی غلاظت، چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس لیے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ کی جانب اللہ کے حضور گڑ گڑائیں گے اور دعا کریں گے، یا اللہ ان کی چربی، بدبو اور اس عذاب سے ہمیں بچا دے۔ اس لیے خدا بڑے بڑے پرندے جو لمبے لمبی اونٹوں کی گردنوں کے برابر ہوں گے بھیج دے گا، جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اڑا کر جہاں چاہیں گے پھینک دیں گے۔ پھر خدا بارش بھیج دے گا جس سے کوئی مکان یا خیمہ نہ بچے گا، اور بارش سارے زمین کو دھو کر آئینہ کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی آرام سے زمین پر رہنے لگیں گے۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجبل ویڈیو ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل اسلامک مدرسے کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔